بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ درود پاک جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشتا جا رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں اور پریشانیاں ختم ہوتی ہے۔ اور یہ جو درود پاک کا جو سفر ہے، انسان جب یہ سفر طے کرتا ہے، اس سفر میں جاتا ہے، تو یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی وہ جس بھی انسان کو درود پاک پڑھنے کے لیے چن لے۔ ایک بہن ہے، انہوں نے اپنی درود پاک کی میریکل سٹوری شیئر کی۔ یہ بڑی ہی پیاری کہانی ہے اور ایک ایسی کہانی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس ایک اللہ ہی ہے ہمارا دوست، ہمارا رب اور ہمارا سب کچھ، ہمارا مالک، جو ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے۔ یہ بہن کہتی ہے کہ اس کی امی نہیں تھی، اس کی امی اس کے پاس نہیں تھی اور اس کے ابو نے سیکنڈ میرج کی تھی، تو یہ اپنی اسٹیپ مدر کے پاس رہتی تھی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ چھوٹی تھی، میں ایک ہی بہن تھی، تو جو میری اسٹیپ مدر تھی وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوتی کہ میں کس سے مدد مانگتی، کیونکہ گھر کے جو باقی لوگ تھے وہ اسٹیپ مدر کو ہی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے کہ کہیں یہ بھی واپس نہ چلی جائے۔ تو اس وجہ سے مجھے ہمیشہ خاموش رہنے کو کہتے تھے کہ بس تم چپ رہو۔ میں اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ 14-15 اتنے سالوں کی تھی کہ میرے اوپر اتنے زیادہ کام کرواتے، میں چپ ہو کے رہتی اور روتی اندر ہی اندر سے، کسی کو بھی کچھ نہ بتاتی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اس بار بھی کوئی میری ہیلپ نہیں کریں گے، کیونکہ جب میری اسٹیپ مدر کا موڈ خراب ہوتا یا کوئی میں بیمار ہوتی یا کچھ بھی کوئی کام مجھ سے رہ جاتا، کیونکہ میں چھوٹی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں اور میں گڑیا کھیلوں، لیکن ان سب چیزوں سے میں خود کو بہت زیادہ دور رکھتی تھی، کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ میرے اندر ایک ارمان تھے، کیونکہ میرے پھپھو کے بچے آتے تھے، جب میں ان کے ساتھ کھیلنے لگتی تو مجھے کام بھول جاتے تھے۔ تو اسٹیپ مدر کا موڈ خراب ہوتا، اگر اسٹیپ مدر کا موڈ خراب ہوتا تو میرے بابا کا بھی موڈ خراب ہوتا تھا۔ تو کافی مجھے باتیں سناتے۔ اس وقت تو میں چھوٹی ہوتی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میری عمر گزرتی گئی، 16 ایئرس تک میں پہنچی، تو پھر مجھے ان کے رویے سمجھ آتے تھے، لیکن پھر بھی میں چھوٹی تھی، لیکن میں خود کو اب بڑا سمجھتی تھی، کیونکہ انسان چھوٹا تب ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتا ہے، اور میں اسٹیپ مدر کے ہاتھوں آ چکی تھی، تو مجھے اپنا آپ بہت بڑا لگتا تھا کہ میں نے بہت عمر گزاری، میرے اندر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اور میں اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو پھر میرے ابو، جو میں کافی بہت زیادہ پیاری تھی، تو میرے ابو جو ہے نا، جہاں بھی کوئی بھی رشتہ اس کو آتا تو میرے بابا کہتے تھے کہ میں اس کو دے دوں گا، اس کو دے دوں گا، تو میں بہت زیادہ روتی تھی، کیونکہ میں بہت زیادہ پیاری تھی، اور جب جو بھی آتا تو دیکھتا کہ یہ سارے گھر کے کام کرتی ہے، ہر ایک مجھ سے بہت زیادہ خوش تھا اور ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ ہم اس کو بہو بنائیں، لیکن میں اندر سے بہت پریشان تھی۔ مجھے ایک کزن بہت پسند تھا، وہ ایک بیٹا تھا اور بہت زیادہ ہائی فائی ان کی فیملی تھی، بہت زیادہ امیر تھے، تو میں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میرے بچوں والا ذہن تھا، لیکن وہ کزن مجھے اچھا لگتا تھا، وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتے تھے، تو اس لڑکے کے جو میرا کزن ہے اس کے ابو کو میں بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ بہو بنانے کے صرف سوچتا تھا، تو کہ میری عمر تو بہت زیادہ کم تھی، تو میں بہت زیادہ پریشان رہتی، اور کزن بھی مجھے بہت پسند تھا۔ اللہ سے میں بہت دعائیں مانگتی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے غیب سے کوئی معجزہ کر دے۔ اللہ سے اتنی دعائیں مانگتی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ میرے اندر اتنے ارمان تھے، اتنے خواب تھے کہ میں کسی کے سامنے روتی بھی نہیں تھی، بس روتی تھی تو رات کو رضائی میں چھپ کے اتنا روتی تھی کہ اپنے سارے دن کے جتنے میرے ارمان ہیں جو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس موبائلز بھی نہیں ہوتے تھے، بس مجھے وہ کزن بہت اچھا لگتا تھا، اللہ سے دعا کرتی تھی۔ تو ایسا ہوا کہ جو میرے کزن کی بہن ہے، جو میری کزن ہوتی ہے، اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی تھی، وہ میری بہت بیسٹ فرینڈ بن گئی تھی۔ تو جب میں نے اس کو بولا کہ آپ کا بھائی مجھے بہت پسند، تو وہ بہت زیادہ حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور اکلوتی جو بھابھی ہوگی وہ تم ہوگی، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، لیکن اس نے اپنی فیملی کے سامنے کوئی بھی ایسا نام نہیں لیا میرا۔ تو ایک دفعہ وہ بتا رہی تھی، میری جو فرینڈ تھی، کزن بھی ہوتی تھی، کہ ہماری فیملی میں بابا کہتے تھے کہ ہم بس
اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بیٹا ہے، بس بہو آ جائے تو گھر میں رونق ہو جائے گی۔ تو جب بابا نے پوچھا کہ سب کزنوں کا کہ کس کس کو ووٹ دیں گے، کون ہماری بھابھی بنے گی، کون اس گھر کی بہو بنے گی، تو سب نے اپنے اپنے ووٹ رکھے۔ تو پھر میں نے، جو میری کزن ہے اس نے میرا ووٹ رکھا تھا، جو میری دوست بھی ہوتی تھی تو اس نے میرا ووٹ رکھا کہ اس کو ہم اپنی بھابھی بنائیں گے، اس گھر کی بہو بنائیں گے، یہ اس گھر کو سنبھالے گی۔ کیونکہ میں بہت زیادہ ایکٹیو تھی، میرا پورا خاندان میں میرا نام تھا، تو ابو جو تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ وہ تو مجھے بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، میرا کہہ رہے تھے نا کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، تو میرے دل کی بات آپ نے کہہ دی۔ پھر امی بھی جب بابا کی بات سنی تو اس کے لڑکے، میرے کزن کی امی بھی خوش ہوئی، سارے بہنوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو جب ساری بہنیں واپس مجھے دیکھنے آئیں تو وہ بہت خوش تھی، اور ابو سے کہا کہ بس ابھی رکو نہیں اور فوراً سے رشتہ مانگو۔ تو اسی طرح 1 سال کے اندر اندر رشتہ ہو گیا۔ اور رشتہ کس طرح ہوا تھا کہ جب میں تکلیف میں ہوتی، پریشانیوں میں ہوتی تو میں آیت کریمہ پڑھتی اور درود ابراہیمی کو میں سارا دن، بس نہ موبائلز ہوتی نہ ٹی وی مجھے اچھی لگتی، کیونکہ میرے اندر اتنے آنسو تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کے سامنے اتنے آنسو بہاؤں۔ بس درود ابراہیمی کی جب میں نے فضیلتیں اور برکات سنی تو سارا دن میری واک کرنے کی عادت تھی، تو میں واک بھی کرتی رہتی اور درود ابراہیمی کو پڑھتی رہتی۔ مجھے نہیں پتہ، کبھی 400 پڑھ لیتی، کبھی 500 پڑھ لیتی، لیکن ایسے دل کے جو آنسوں کے ساتھ انسان پڑھتا ہے، میں اسی طرح درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ اور جب رات کو سوتی تو اتنا روتی اور درود پاک اپنے آنسوں کے ساتھ، سارے دن کی تکلیفوں کے ساتھ وہی درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتی اور اپنی دعا بھی پہنچاتی۔ کزن کا نام بھی لیتی کہ مجھے نکاح والے رشتے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ دے، اللہ سے بھی بہت دعا مانگتی اور اللہ سے اتنی دعا مانگتی، 1 سال کے اندر اندر الحمدللہ میرا نکاح بھی ہو گیا، رشتہ بھی ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ ورنہ اس سے پہلے میرے بہت زیادہ رشتے آ چکے تھے اور میرے بابا ہاں بھی کرنے والے تھے، لیکن ہاں ہوتی بات رک جاتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک خوبصورت راستہ بنایا۔ آج میں اپنے سسرال میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے جب اپنی امی کے گھر کے دن یاد آتے ہیں، وہاں میں چھپ کے اگر دودھ کا پیالہ بھی لیتی تو چھپ کے لیتی، اگر میری اسٹیپ مدر دیکھتی تو وہ دیکھتی کہ اس نے پیالے میں گلاس میں کیا پی رہی ہے، جب میں گلاس یا پیالہ رکھتی تو فوراً اس میں دیکھتی۔ آج تو میں اتنا خوبصورت، میرا گھر ہے، میرے نوکر ہیں، مجھے کام بھی نہیں کرنے دیتے، جہاں جاؤں، جہاں گھوموں، جہاں پھروں، اور ہر ہوٹل پہ میرا ہسبینڈ مجھے لے کر جاتا ہے، اور میرا سسر تو مجھ سے اتنا محبت رکھتا ہے۔ میری جو ساس ہے اور میری نندیں ایسی ہیں جیسے میری بہنیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوبصورت گھر دیا ہوا ہے، میرا ہسبینڈ جو ہے، جس کزن کے ساتھ میری شادی ہوئی، ہر ایک کہتا ہے کہ تمہاری بیوی کیسی ہے، کیونکہ ہر ایک اس کے لیے امید رکھتے تھے کہ ہماری بیٹی لیں گے اس کے لیے، لیکن میرا نصیب یہیں پہ تھا۔ الحمدللہ یہ جو جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور سنتا ہے، پریشانیاں ختم کرتا ہے، اور زندگی میں میریکلز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، معاف کرے۔ اور میرے پیارے بہن بھائی، میرا دوسرا جو چینل ہے اس کا ڈسکرپشن میں نے آپ کے ساتھ نام شیئر کیا ہوا ہے، آپ اس کو بھی سین کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کو خوبصورت میریکل سٹوری ہر وقت سناتی رہوں گی، اور انشاءاللہ جس سے آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ کے جذبات، آپ کے خواہشات، آپ کے ارمان جو کبھی بھی نا امید نہیں ہوں گے، درود پاک پڑھنے کے جو فضائل وہ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔